الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب فرمایا اور انہیں پاکیزہ رزق کے حصول اور اس کے استعمال کی ترغیب دلائی، اور اصل میں تو رسولوں سے خطاب فرما کر امتوں کے لیے اور افراد انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب فرمایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا۔ قرآن حلال کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اور قرآن پاک میں طیب کا لفظ بھی آتا ہے۔ جو اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں وہ از خود بھی حلال ہوں اور ان کے حصول کا طریقہ وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حلال اور پاکیزہ، حلال اور طیب، ان دونوں کا حکم عطا کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس حرام سے ہمارے دین نے ہمیں روکا ہے۔ یہاں رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک۔ بعض اہل علم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ پاکیزہ استعمال کرتا ہے، طیب استعمال کرتا ہے، حلال اشیاء استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ مال حرام اگر وجود میں جائے تو بندہ سرکشی، گناہ، نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے۔ حلال اگر وجود میں جائے، طیب اگر وجود میں جائے تو بندہ خیر میں، نیکی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کی ہر شکل سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا فرمایا وہی حکم اے ایمان والو تمہارے لیے بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آیا ہو اور اس کے چہرے پر سفر کے اثرات ہوں، اس کے لباس پر مٹی ہو، اس کے چہرے اور بالوں میں مٹی ہو، اور وہ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہا ہے۔ حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، شارحین حدیث نے بات ذکر کی ہے، عرفات کا میدان ہے یا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو، اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں، حدیث مبارک میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس بھی حرام کا، کھانا پینا بھی حرام کا، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہوا اعمال کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ مال حرام ہے۔ مال حرام تو جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں جائزہ لے لیں، آیا جو کچھ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا معاذ اللہ حرام کا؟ حرام مال سے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے حرام مال کی وجہ سے بندے کی عبادات قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں سامنے آتی ہیں۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کون حلال ذریعے سے کما رہا ہے اور کون حرام ذریعے سے کما رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کر، چیٹنگ کر کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور اپنی دانست میں سمجھتے کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن ہر ایک معاملے سے واقف ہے اور خوب واقف ہے۔ فرما رہا ہے انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حرام کی ہر
شکل سے ہمیں بچائے اور حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ جب حرام سے بچتا ہے تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو رزق حلال طیب پر بندہ اکتفا کرے تو یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا عبادت کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔